بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو منزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. آج میرے ساتھ ایک بہت اچھے شاعر ہیں عمار اقبال. نوجوان شاعروں کی میں ہمیشہ بہت قدر کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ آئیں سامنے، لیکن یہ عمار بھائی کراچی میں رہائش پذیر تھے، لیکن کچھ عرصے پہلے یہ لاہور جا چکے ہیں، اور میں ان کا اپریل میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیں ہیں، لیکن یہ اب آئے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا مصروفیات ہیں ان کی. السلام علیکم. جی کیا مسئلہ ہے؟ بس آپ کی دعا. میں نے کافی دن بعد آنا ہوتا ہے جی جیسے جیسے چھٹیاں ملتی ہیں تو آتا ہوں. جیسے عید کے لیے چھٹیاں ملی تو آ کروں، باقی سمر بریکس ہوتی ہیں تو آ جاتا ہوں. اچھا. کیونکہ یہ ہے کہ پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں پر بھی جی ہاں، یہاں پر میں آغا خان سے اٹیچ رہا، اس کو سرو کرتا رہا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھٹیاں ہوتی تو وہاں چلا جاتا تھا، اب چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہاں. جی ہاں، والدین کراچی. اچھا اچھا اچھا. تو جب چھٹی ہوتی ہے پھر آتے ہیں؟ پھر میں کبھی والدین چلے جاتے ہیں، کبھی یہ کہ والدین میرے پاس آ گئی. اچھا. شاعری کا آپ کو بڑی دھوم مچی ہوئی ہے. 3 کتابیں آ چکی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے ابھی ماشاء اللہ. پہلی کتاب جی ہاں کوئی 3-4 سال پہلے پرندگی کے نام سے آئی تھی. اچھا. غزلوں کا. جی ہاں. اس کے بعد مجروب میں نظمیں ہیں، 4 مختلف اصناف میں نظمیں. یہ مجروب آپ کی؟ جی جی. کیا بولتے. اچھا. اور تیسری کتاب پرومٹ کی آئی ہے، وہ سونیٹس ہیں، لیکن وہ نثر میں لکھے ہوئے سونیٹ ہیں، پروز سونیٹس. اچھا اچھا. جبت بھی ہے تھوڑی سی. تو یہ ایک بات بتائیں کہ آپ کی ایک غزل چوری ہو گئی تھی، کوئی کسی انڈیا کے شاعر نے. ہاں جی، بڑا حیران ہوا. میں نے دیکھا تو ایک آدمی جو ہے وہ شعر پڑھ رہا، تو عجیب مجھے لگا کہ میرے شعر پڑھ رہا ہے، اتنے بڑے مجمے کے آگے پڑھ رہا. پھر اس کو جب میں نے شیئر کیا اپنی بورڈ پہ وہاں سے، اس وقت میں نے اتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو نہیں دیا، بس میں نے یوں ہی شیئر کر دیا. میں نے کہا میں دوستوں کو بھی دکھاؤں کہ یہ دیکھیں میرے شیئر پڑھ رہا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں سے بجائے اس کے اس بات کو قبول کرنے کے، ایکسپٹ کرنے کے، کوئی پرنٹڈ فارم میں کسی اخبار یا رسالے میں چھپی ہوئی چیز پیش کی کہ جناب یہ تو اس سال میں پبلشڈ ہے ہمارے پاس یہاں پر فلاں کے نام سے. اچھا. پھر اس پہ بہرحال کافی بحث چلی، دونوں طرف سے جو ہے سینئرز آئے اور بڑی پریشانی ہوئی، لیکن آخر کار مسئلہ واپس اس کروٹ بیٹھا کہ پھر وہ محترم جو ہے وہ وسیع شاہ کی غزلیں بھی پڑھتے ہوئے پائے گئے کہیں اسی جگہ پر. جی اچھا. لکھتے کیوں کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا اور کسی بھی انسان کا وجود جو ہے وہ اس کے ایکسپریشن سے ہے، اس کے اظہار سے ہے. تو اپنے اظہار کے لیے آدمی مختلف راہیں ڈھونڈتا ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ شاعری میں. پچھلے بھی کئی گفتگو ہوئی تھی تو میں نے یہ بات کی تھی، پکاسو بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ پیدا تو ہر آدمی آرٹسٹ ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زندگی اور دیگر چیزیں وہ ان سے ان کا اظہار، ان کی ذات کا ایکسپریشن دے لیتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کا ایکسپریشن پھر کئی مختلف طریقوں سے دوسری چیزوں میں یا دوسروں کے ایکسپریشن میں ڈھونڈتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو پرزرو کر کے رکھتے ہیں. تو آپ کو کب پتا چلا کہ آپ یہ صلاحیت ہے لکھنے کے لیے؟ یہ تو شاید مجھے یاد بھی نہیں ہوگا. قریب شعر، باقاعدہ شعر کہتے ہوئے تو 8 سال 10 سال ہوئے ہوں گے مجھے، لیکن لکھنے کب سے رہا ہوں جب سے مجھے میں اپنے آپ کو یاد ہوں، لکھتا ہوا یاد. اچھا. یعنی اسکول سے لکھ رہے ہیں. اچھا اچھا. تو پہلے ایسے نظمیں چھوٹی چھوٹی، پہلے نظمیں یا کچھ جو بھی ہوا وہ لکھ لیا، جو گزری وہ لکھ لیا. پھر لکھتے لکھتے کچھ یہ شعور ہوا کہ جو بھی لکھا ہے، جو بھی اپنا اظہار کیا ایکسپریشن ہے، اس کو تھوڑے بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. اور پھر لکھے ہوئے کی جو سب سے بہترین فارم ہے پھر وہ شاعری ہے. تو کرتے کرتے پھر وہ شعر تک آیا. پھر یہ ہے کہ اچھے سینئرز ملے، اساتذہ ملے کہ جن سے سیکھا. اچھا. بیٹھتے ہیں اچھے لوگوں میں، تو اساتذہ میں کن کن کا نام آپ لیں گے کہ جو میرے جو استاد ہیں وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، شیخوپورہ سے نعیم گیلانی صاحب. اچھا اچھا اچھا.
کراچی میں تمامی سینئر جو ہیں انہوں نے رہنمائی کی جب میں شروعات. جی تو وہ وہاں سے کیسے آپ کو آپ یہاں رہتے تھے؟ میں یہاں رہتا تھا. ان سے اول میری بات جو ہے وہ فون پہ ہوئی تھی اور انہوں نے میرے شعر سنے تھے. شعر سن کے انہوں نے مجھ سے روز وغیرہ کے بارے میں کچھ بات کی تو میں نے کہا کہ یہ مجھے کچھ چڑیا رہنمائی کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ شعر وزن میں کیسے کہتے ہیں. تو اس وقت میں نے انہیں کچھ بتایا کہ میں یوں 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 کر کے جی گیم لیتا ہوں جو میں آپ کو بتا سکتا کہ میں کیسے کر لیتا ہوں لیکن یہ میں گیم لیتا ہوں. تو پھر انہوں نے باقاعدہ پڑھانا شروع کیا مجھے. تو اس کے علاوہ یہ کچھ آپ سنانا بھی ساتھ ساتھ شروع کریں نا. تو پتہ چلے نا کیا جو بھی ہونے لگ گئی اور جو اتنے اچھے شاعر ہیں بتا تو چلے. میں غزل سناتا ہوں. رنگ و رس کی ہوس اور بس, رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. سب تماشائے کن ختم شد, سب تماشائے کن ختم شد, کہہ دیا اس نے بس اور بس. سب تماشائے کن ختم شد, کہہ دیا اس نے بس اور بس. مصور کا شاہکار, اس مصور کا شاہکار 60-65 برس اور بس. یوں اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. یوں بنی ہے رگیں جسم کی, یوں بنی ہے رگیں جسم کی, ایک نس ٹس سے مس اور بس. بہت اچھا. تو یہ پڑھانے کا سلسلہ یہاں سے وہاں تک چلا گیا. تو کیا کس سبجیکٹ میں پڑھا؟ میں انگلش ٹیچر پڑھاتا ہوں یہاں. ایک ایس پی سے اٹیچ رہا, پھر 5-7 سال اسکول میں رہا, پھر کالج میں لیکچرر رہا, انگلش لٹریچر پڑھاتا رہا. یہ تو شاید میرا آپ کو پتہ ہے ہماری یہ انگلش کی پروفیسر جو ہے بڑی اچھی شاعری کرتی ہیں, جو پروین شاہ کے یہ شاہدہ حسن, شاہدہ حسن, رضیہ سبحان, سب انگریزی کی پروفیسر ہے. ہاں بالکل, یہ عجیب اتفاق ہے. اور اردو بھی بہت اچھی شاعر ہے. دیکھیے تو آپ بھی ہیں اور بھی انگلش کے اردو کو دیکھنا چاہیے جو اردو میں بھی کمال رکھتے ہیں. اچھا تو یہ نظم میں آپ سنائیں گے؟ جی اگر زبانی آپ کو آتی ہے. عجب سفر ہے نظم کا عنوان ہے انسیکیورٹی. عجب سفر ہے, میں اپنی مٹھی سے ریت بن کر پھسل رہا ہوں, وہ ریت دامن میں بھر رہی ہے. عجب سفر ہے, میں اپنی مٹھی سے ریت بن کر پھسل رہا ہوں, وہ ریت دامن میں بھر رہی ہے. میں تھوڑا مٹھی میں رہ گیا ہوں, میں تھوڑا دامن میں گر چکا ہوں, میں باقی دونوں کے درمیان ہوں. بہت اچھے بات مجھے یہ ڈر ہے میں جو ہی مٹھی کو کھول دوں گا وہ اپنے دامن کو جھاڑ دے گا. واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے. آپ یہ تو بڑا مختصر سے جا رہی چیز چھوٹی گھر آپ کہتے ہیں مختصر سے نظمیں تو بہت اچھی ہے. کمال ٹائٹل کی جو نظم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. مجروح. تصور کی چڑیاں اڑی تو کھلا, تصور کی چڑیاں اڑی تو کھلا, تصور کی چڑیاں اڑی تو کھلا ہے. یہ چڑیاں نہیں چونٹیاں ہیں جنہیں پر لگے ہیں, یہ چنگا گڑے ہیں جنہیں غار میں رہنے والوں کے جلتے الاؤ سے شکوا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے ایک شعلے سے. تصور کی چڑیاں اڑی تو کھلا ہے, یہ چڑیاں نہیں چونٹیاں ہیں جنہیں پر لگے ہیں, یہ چنگا گڑے ہیں جنہیں غار میں رہنے والوں کے جلتے الاؤ سے شکوا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے ایک شعلے سے ہے. اب اگر میں بھی ان سارے رنگوں کا بھٹکی ہوئی روشنی کی زبان میں کروں ترجمہ جو اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں, تو تم مجھ سے چنگا گڑوں کی طرح کوئی شکوا نہ کرو. اب اگر میں بھی ان سارے رنگوں کا بھٹکی ہوئی روشنی کی زبان میں کروں ترجمہ جو اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں, تو تم مجھ سے چنگا گڑوں کی طرح کوئی شکوا نہ کرنا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ رنگوں کی تجرید سے روشنی کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ تم اس کے ہونے کا انکار کر دو جو اب تک تمہارے تصور کے اظہار کی ترجمانی پہ معمول ہے. وہ تصور
جو دوران پرواز پنجرے سے ٹکرا کے حشرات میں آ گیا سخت مجبور ہے. اس لیے اب اگر تم کو کیڑے سے تتلی نکلتی نظر آئے تو تم مناظر کو ریوائنڈ کر کے پرتنا, سمجھنا کہ محروف بہروف ہرگز نہیں. بہت اچھی تو اب آپ کے ساتھ آپ کی مسز بھی آئی ہیں ماشاء اللہ. یہ کب شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی کو میری کوئی 5 سال ہو گئے. اچھا جی, شادی کے بعد کوئی 4 سال یہاں رہا میرا, 3 سال کراچی رہا. تو ان کا بھی پڑھانے سے تعلق ہے؟ ان کا بھی پڑھانے سے تعلق ہے, بڑا ساتھ ہے, زبردست ساتھ ہے یہ کے. اور وہ شاعری سنتی ہیں شوق سے, اور سب سے زیادہ جو احسان ہے وہ یہ کہ کرنے دیتی. شاعری ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ اچھا یہ ساتھ مل جائے اور ساتھ دے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. اب بھی ساتھ ہیں بالکل ایسے ہی, کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی طرح سے آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اکثر زندگی کی بہت ساری چیزوں پر آپ توجہ نہیں دے پاتے یا ہٹ جاتی ہے, یا بہت ساری آپ کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. جو ایک عام آدمی کی پریورٹیز ہوتی ہیں آپ کی نہیں رہ جاتی, تو وہاں پر اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو نہ ہو تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اینڈ جو ہے جو آپ کا پارٹنر سیکیور رکھے پھر تاکہ آپ اپنا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اس میں رکاوٹ نہیں پڑتی, آپ کا جو ایک ہنر ہے جو فن ہے وہ جاری ہو گیا, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. بے شک یہاں کراچی میں بھی جب شاید میں پہلا یا دوسرا مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو آپ کو سر کے ساتھ دیکھا میں نے. اچھا اس وقت کی بات ہے, میرا پہلے یا دوسرے پروگرام سے بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے. ہاں وہ ہمیں تو اصل میں ہم لوگ آتے ہوئے بھی اتنا زیادہ نہیں سب کو جانتے تھے, تو لوگ ہمیں جانتے تھے بات ہوتا, تو یہ شاید ہی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ. ہاں جی, ایک میں نظم پیش کرتا ہوں جو اس میں آزاد نظمیں, کتاب میں نثری نظمیں. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے, بڑا خوبصورت کہتے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. اور تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو. مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو. جانے والے سے سوالات نہیں ہوتے میاں, جانے والے سے سوالات نہیں ہوتے میاں, تم یہاں اپنا بدن چھوڑ کے جا سکتے ہو. بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ کی شاعری سن کے. تو اگر آپ شاعری نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر شاعر نہ یہ نہ پہ کھلتا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں. نہیں, اگر وہ لیاقت علی عاصم صاحب کے مجھے شعر یاد آ رہے ہیں کہ مل گئے لفظ کھینچتی تصویر ورنہ رنگوں سے شاعری کرتا. شاید یہ اس میں اپنے دل کی بات ضرور کہنی تھی جو آپ کا سوچ ہے, کسی نے کسی حوالے سے اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا. پھر یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ محسوس مجھے یہ ہوتا رہا کہ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں پر ہم کسی آفیشیل ڈیکورم کے اتنا قید ہیں کہ ہم کو بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, کہیں پر ہم کو بہت ساری ایون ایتھکس کو, اخلاقیات کو سامنے رکھنا ہے, اور اپنا جو ہم دل سے سوچ رہے ہیں. میرا ایک میں نہیں چاہ رہا کہ میں اس وقت کسی ایک آدمی کے ساتھ رہوں بیٹھوں, یا میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسے نہیں بیٹھوں بھائی میں لیٹ جاؤں, لیکن میں نہیں لیٹ سکتا, میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر جگہ کی کچھ ڈیکورمس ہیں. اب یہ جو میرے روپ ہیں یا کسی کے بھی روپ ہیں, یہ دوسرے روپ میں بہروپ سے میں تو نہیں ہے, یہ بہروپ تو نہیں, یہ روپ اور بہروپ کے درمیان میں کچھ ہے, یہ مجروب ہے, یہ درمیان کا اس کا جو اظہار ہوگا تو وہ
زیادہ سے زیادہ ممکن شاعری میں ہو سکتا ہے. ہمارے جو آپ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں صورت میں لفظوں میں ہوتا ہے. اچھا تو غزل آپ اور سنائیں یا اس میں سے سنائیں گے اچھی لگ رہی ہے اس کی سلسلے سے جائزہ لیا یہ مجھے آدمی یہ پڑھ کے بتاؤں گا. دیکھیے گا اب ایک نظم میں سناتا ہوں ویوز اس کا عنوان ہے اور مقرا میں کہتا ہوں میں ان میں یہ ہے کہ کوئی کنیکٹنگ ڈیوائسز استعمال نہیں ہوئے حروف جار کوئی نہیں ہے لیکن حروف جار کو جو ریپلیس کیا وہ اس کے ریدم سے کیا. تسلسل خاک پھیکا رنگ حیرت آئینہ زنگ آئینہ زنگ آئینہ زنگ. تسلسل خاک پھیکا رنگ حیرت آئینہ زنگ آئینہ زنگ آئینہ زنگ چور چکنا چور آنکھیں تابے نظارہ نہیں بس کرچیاں سب خواب یا حاصل تمنا بھیک غم تصحیق منظر دیکھ روشن روشنی تاریخ باقی کی کنگ حیرت آئینہ زنگ آئینہ زنگ خوبصورتی سے ایسی بھی بچا رہی تھی کہ جو نوجوان ذرا نئی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو وہ سنائی جائے لوگوں تک پہنچائی جائے اور نہ صرف یہاں کی بلکہ باقی پاکستان میں جہاں بھی اچھی شاعری ہو رہی ہے جہاں بھی اس سے کوئی بار فرق نہیں پڑتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے اس کا ایک ہوتا ہے سب ساری دنیا. اب کیا سنا رہے ہیں میں ایک نظم اور سناتا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میں اور تم ایک ہی آدمی تھے. میں دن بھر خواب دیکھتا تھا تم رات بھر شکار کرتے تھے. شکار کرنے کے لیے رات کا وقت دن سے بہتر ہوتا ہے اور خواب شکار کے دوران بھی دیکھے جا سکتے ہیں مگر مجھے حالت خواب میں شکاری بننا پسند نہیں تھا. مجھے کسی بھی حال میں شکاری بننا پسند نہیں تھا سو میں خواب دیکھتا تھا اور اپنا شکنجا وہاں لگاتا تھا جہاں سے کوئی نہیں گزرتا. پھر ایک دن یا شاید ایک رات یا دونوں کے درمیان ہم دونوں میں سے ایک کا پاؤں ہم دونوں میں سے ایک کے شکنجے میں پھنسا اور کوئی بہت زور سے چیخا. چیخ سن کر ہم مخالف سمتوں میں دوڑ گئے اور آج تک دوڑ گئے. بہت اچھی بہت بس یہ اور آپ کے بہن بھائیوں میں اور کس کو شوق ہے شاعری کا؟ نہیں اور کسی کو بھی نہیں. والد صاحب لکھتے تھے لیکن وہ بس اپنی حد تک لکھتے تھے بلکہ میں بڑا مزے کا واقعہ بتاؤں ہوں. شروع میں جب بالکل بچپن کی بات ہے میں لکھتا تھا تو ڈائری نظر پڑ گئی والد صاحب انہوں نے کہا یہ یار وزن میں نہیں شعر بے وزن ہے. میں نے کہا تو وزن میں نہیں اسے مراد کیا نہیں سمجھا. میں ان کی بات کہتے ہیں مخصوص بہور کی پابندی کرتے ہیں مصرے اور یہ مصرے تمہارے بہر میں نہیں ہیں. تو بتائیے کہ وہ بہر میں کیسے آئیں گے. تو کہیں گے یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے آئیں گے. تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ ایک مصرا کسی شاعر کا پڑھ لیا کریں اور کوشش کیا کریں مصرے تم کو فالو کرنے کی. تو شاید یہ پہلی تربیت کی ابتدا ہوئی تھی. والد نے سکھایا نہیں وہ اثرات بھی آتے والدین میں جو ہوتا ہے نا شوق اس کے اثرات بھی آتے ہیں یہ تو ہے. تو اس کے علاوہ اب مجھے سنی زیادہ آپ کا کلام پہچانا ہے یہ غزل بھی سنائے اور غزل بھی آپ کی بڑی شاندار ہے بڑی اچھی غزل آپ کرتے ہیں. بلکہ میں نے آپ کی غزلوں سے خود دیکھا تھا جب ایک سال میں نے سال دیکھنے کو لگتا ہے یہ تو بڑی اچھی شاعر ہے. جہل کو آگے ہی بناتے ہوئے جہل کو آگے ہی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے. اور کیا قیامت کسی پہ گزرے گی کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے. کیا قیامت کسی پہ گزرے گی کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے. اس نے ناسور کر لیا ہوگا اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شاعری بناتے ہوئے. اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شاعری بناتے ہوئے. کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے
کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے، وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے، کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے، وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے، دشت کی وسعتیں بڑھانی تھی، دشت کی وسعتیں بڑھانی تھی، میری آوارگی بناتے ہوئے، دشت کی وسعتیں بڑھانی تھی، میری آوارگی بناتے ہوئے، کیسے کیسے بنا دیے چہرے، کیسے کیسے بنا دیے، کیسے کیسے بنا دیے چہرے، اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے، واہ واہ بہت اچھے، پھر سنا، کیسے کیسے بنا دیے چہرے، اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے، تازہ اشارے کچھ کے سکتے میں لائے گردشیں ہر دو جہان کی، سکتے میں لائے گردشیں ہر دو جہان کی، جنت سے آگے لے گئی لبنت زبان کی، بہت اچھا، دیواریں ہو گئی ہیں اچانک زمین بوس، دیواریں ہو گئی ہیں، دیواریں ہو گئی ہیں اچانک زمین بوس، اور چھت نہیں گری ہے ہمارے مکان کی، بہت اچھے، دیواریں ہو گئی ہیں اچانک زمین بوس، اور چھت نہیں گری ہے ہمارے مکان کی، اڑتے رہے پرندے یکے بعد دیگرے، اڑتے رہے پرندے، اڑتے رہے پرندے یکے بعد دیگرے، بڑھتا چلا گیا کوئی قیمت اڑان کی، اڑتے رہے پرندے یکے بعد دیگرے، بڑھتا چلا گیا کوئی قیمت اڑان کی، تم کس زمین کی ہو مجھے بول کر بتاؤ، تم کس زمین کی ہو مجھے بول کر بتاؤ، یا چپ تمہیں سمجھتا رہوں آسمان، یا چپ تم کس زمین کی ہو مجھے بول کر بتاؤ، یا چپ تمہیں سمجھتا رہوں آسمان کی، خوشبو کسی کے لہجے میں اردو زبان کی، کرتے ہوں جیسے پھول تلاوت قرآن کی، خوشبو کسی کے لہجے میں اردو زبان کی، کرتے ہوں جیسے پھول تلاوت قرآن کی۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ اور کون شاعری اچھی شاعری کر رہے ہیں؟ میں نوجوانوں سے مجھے اللہ کا پہلے بھی نوجوانوں میں یہاں پر جو ایک بڑا الگ منفرد آواز، ایک الگ آواز دکھتی ہے وہ عمران نرمی کی دکھتی ہے، عمران نرمی، اچھا عمران نرمی جی، بڑا مطلب ان کا دوستی پتہ چلتا ہے، نہیں دوستی میری اتنی ان سے نا میری شاید 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، 2 یا 3 ملاقاتیں تھیں، بڑا مزہ آیا تھا ان کے ساتھ بات کر کے، میرے تو خیر ظاہر ہے کہ خاصے سینئر ہے، اچھا لیکن بڑا شاندار انداز ہے ان کا، پھر کتاب بھی ریسنٹلی ان کی آئی تھی، اچھا بڑا یونیک سا نام تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل، ہاں کیا نام تھا، اور یونیک کیا نام تھا، کتاب کا نام ہے عمران کی شاعری، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بالکل۔ پھر نئے لکھنے والوں میں ندیم قیہ سے بڑا اچھا شعر کیا ہے، سربت صاحب کے یہاں بیٹے ہیں سلمان سربت، نعیم سمیر بڑا شعر کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کراچی کے لوگ ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، شبیر نازش ہے، کافی عرصے سے شعر کہہ رہے ہیں، شبیر نازش ہے، توقیم بھائی سے بڑا سیکھتے ہیں، توقیم روز کے بھی کافی ماہر ہے، جی جی جی، یہ لوگ میں نے دفعہ دیکھا ہلکا تو بڑے فرق چل رہا، مطلب جب میں نے شعر کہنا شروع کیا نہیں بچ گیا، کچھ یہ ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے بچ گیا، کچھ بس بچ گیا، ایک دفعہ غزل میں پیش کی تھی ہفتے میں، لیکن وہ اس پہ کوئی زیادہ نا خطرناک بات ہو نہیں سکی، ممکن ہے کہ شاید آروز لگی کہ وہاں پر زیادہ خطرناک لوگ موجود نہیں تھے، لیکن جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے بلکہ اعتراض یہی کیا کہ یہ آپ نے غزل ایسی پیش کی ہے کہ اب ہم اس پہ یعنی کیا بات کر سکیں، ایک واقعہ ہم لوگ یاد آیا کہ سناتے ہیں کہ غالب کے پاس کسی بڑے استاد شاید ہیں، غزل اپنی بھیجی اور ارادہ یہ تھا ان کا کہ اب غالب اس غزل پہ کوئی تنقید کر کے بھیجیں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے غالب، تو غالب نے جو غزل پہ رائے دی تو وہ یہ دی کہ جیسے اس غزل میں کوئی خامی نہیں ہے ویسے ہی اس غزل میں کوئی خوبی نہیں، تو شاید اسی طرح کی کوئی غزل میں نے پیش کی ہوگی، مجھے وہ یاد ہے میں پیش کرتا ہوں غزل، ہاں کتاب کی شاید یہ پرندگی کی پہلی یا دوسری غزل، پہلے
ہماری آنکھ میں گویائی آئی، پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی، پہلے ہماری آنکھ میں بینائی آئی تھی، پھر اس کے بعد قوت گویائی آئی تھی، میں اپنی خستگی سے ہوا اور پائیدار، میں اپنی خستگی سے ہوا اور پائیدار، میری تھکن سے مجھ میں توانائی آئی تھی، میری تھکن سے مجھ میں توانائی آئی تھی، میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا، میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا، کل جس کے بعد کمرے میں تنہائی آئی تھی، کل جس کے بعد میں آج شام سے ہی اسے ڈھونڈنے لگا، کل جس کے بعد کمرے میں تنہائی آئی تھی، پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا، پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا، میری طرف جو چشم تماشائی آئی تھی، پھر یوں ہوا کہ اس کو تمنائی کر لیا، میری طرف جو چشم تمنائی آئی تھی، وہ کس کی نغمگی تھی جو ساتوں سروں میں تھی، وہ کس کی نغمگی تھی جو ساتوں سروں میں تھی، رنگوں میں کس کے رنگ سے رانائی آئی تھی، بہت اچھا، یہ بات ساج ہے۔ تو یہ آپ کی ایسی تنقید بہت بری طرح کر رہے تھے کہ آپ سے دیکھتی آتی شاید میں یا بدل ہوتا، اس میں نے بڑا سوچنے کی بات، کیونکہ بارہ لڑکے کی نشستیں چلتی رہی، کسی حد تک شرکت بھی رہی، کبھی میں گیا، کسی کی وطن پیش ہوئی تو میں گیا، تو میں نے دونوں طرح کے رویے دیکھے، تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ شاعر کے اوپر ہے، کسی شاعر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ بہت سخت تنقید ہو جائے یا زیادہ اسے آئے ہاتھوں لیا جائے تو وہ اتنی پاور سے پھر واپس آتا ہے، پھر اس کی تقریر میں اتنی وہ پھر شاید اس کا غصہ اپنی تقریر میں نکلتا ہے یا کیا ہے، پھر اگلی تقریر اس کی اتنی پاورفل ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں بہت زیادہ تنقید ہو جائے تو جو حساس یا کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں، یا کبھی اگر کمزور نہیں کہنا چاہیے، کمزور نیگیٹو ورڈ ہو گیا، میں حساس کہوں گا کہ حساس لوگ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ بالکل بے دل ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ دیتے ہیں، تو دونوں طریقے کے معاملات، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی اس کو کمزوری اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو طاقت بنانا چاہیے، جی طاقت بنانا چاہیے، اس کو اسٹرینتھ بنانا چاہیے۔ بہت اچھا، چلیے بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، اور آپ آئے، اور یہ جو ہے 3 کتابیں مجھے دوسری بھی پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کے پاس ہی ختم ہو گئی ہوں پہلی کتاب پرندگی، تو وہ میرے پاس ختم ہو گئی، میں خود بھی ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہیں سے دوبارہ پرنٹ کرا لیں۔ جی بات چل رہی ہے، شاید ممکن ہے کہ اس کا وہ نظم کی پھر کتاب آ گئی تو اس طرح لیکن میں دیکھا ہوں پی ڈی ایف، ہاں میرے پاس موجود ہے، وہ میرے لیے زیادہ آسان پڑھنا، تو بہت اچھا لگا آپ سے بھی، آپ کی مسز سے بھی بات ہوئی، اچھے لگے آپ دونوں، تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور ہم کسی اگلی نشست میں کسی اور مہمان شاعر سے ملاقات کریں۔